ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں راولپنڈی ہار گیا. ایکچولی راولپنڈی جیت گیا ہے. راولپنڈی نہیں ہارا, راولپنڈی جیت گیا ہے. ٹھیک ٹھاک ٹرن آؤٹ ہوئی, کوئی زیادہ تشدد نہیں ہوا, کوئی ریگنگ کی اتنی لمبی چوڑی کمپلینٹس نہیں آئیں, الحمدللہ کوئی وائلنس نہیں ہوئی, اور وائلنس نہیں ہوئی, اور بارش کے باوجود لوگ آئے اور پیسفلی راولپنڈی جیت گیا. راولپنڈی کی عوام کی جو آواز ہے وہ آپ نے سن لی, 70-80 ہزار ووٹ ان کو مل گیا. راولپنڈی جیت گیا. اگر اس میں دھاندلی ہو جاتی, خراب ہو جاتی الیکشن, تو میں کہتا راولپنڈی ہار گیا. مگر راولپنڈی جیت گیا اور تیسری دفعہ جیتا ہے. ہیٹرک ہوئی, وہ صحیح کہتے ہیں ہیٹرک ہو گئی. یہ تو ایک بات. دوسری بات, شیخ صاحب آپ نے دیکھا باڈی لینگویج, یہ میں نے پہلی دفعہ شیخ صاحب کو ایک سوبر اور سنجیدہ موڈ میں دیکھا ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریفلیکٹیو موڈ. بڑے چن کے اپنے الفاظ بول رہے تھے. عام طور پہ تو شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ شوٹنگ فرام دا ہپ, فاسٹ بولنگ کراتے ہیں, باؤنسر کراتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, لگاتے ہیں لوگوں کو اور مزے لیتے ہیں. آج وہ بڑی سوچ سمجھ کے ہر بات کر رہے تھے, اور مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے کہ شیخ صاحب جیسے کھلاڑی کو بھی 2020 میچ کے علاوہ بھی کوئی ٹیسٹ میچ بھی کھیلنا چاہیے. تو آج ان کو لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو ٹیسٹ میچ کھلایا گیا اور لمبی اننگز کی ان کو لے کے گئے, اور اس میں ظاہر ہے وہ آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تیسری بات کی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ شیخ صاحب نے جس قسم کی ریگنگ کا حوالہ دیا, ظاہر ہے شیخ صاحب جانتے ہیں ریگنگ کیسے ہوتی ہے. دیکھو پہلے بھی تو جیتتے رہے ہیں, اور پہلے بھی بڑے زبردست نمبروں سے جیتتے رہے ہیں, اور اس شہر کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ماتحت رہی ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے یہی چیز شیخ صاحب کے ذہن میں گزر رہی ہوگی کہ جو ہم بھی ایک زمانے میں کرتے تھے آج ہم پہ وہی ہو گیا, اور ہمارے جو ساتھی تھے وہ آج کچھ اور بن چکے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ان کی جو دوسری بات تھی جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ سیاست ہے, یہ ذاتی کوئی معاملہ نہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا کتنی ذات, کتنی اس میں غدار ہے, علی بابا 40 چور, فلانا ڈنگنا کی تقریر میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. ذات بالکل اٹھائی گئی. مگر شیخ صاحب نے اب جو بیان دیا ہے کہ ذات کی بات ہی سیاست ہے, تو سیاست ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہماری سیاست میں ذات آ جاتی, اور یہ اور اس قسم کے پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. اگر شیخ صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے تو یہ آگے کے لیے بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب کو اس اسٹرگل کے بعد زیادہ میچور پولیٹیشین, میوریک پولیٹیشین نہیں, میچور پولیٹیشین بننا چاہیے. اور یہ جو ون مین پارٹی بنائی ہوئی ہے, یہ ون مین پارٹی بھی ختم کرنی چاہیے. شیخ صاحب کو انسٹیٹیوشنل پولیٹکس کرنی چاہیے, اور یہ جو کہتے رہتے ہیں میں GHQ کا اسپوکسمین ہوں, یہ بھی اب بند کرنا چاہیے. اس کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے, اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے, اور کیونکہ GHQ کنیکشن کی وجہ سے ہی لال مسجد کا نقصان ہے. صاحب ایک سوال ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ دونوں پارٹیز ایک ہیں, یہ مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ تو پیپلز پارٹی کو رگڑ گئے بیچ میں. نہیں, دونوں پارٹیز ایک ہیں تو کیا, وہ تو ساری جمہوریت میں پارٹیز ایک ہی ہوتی ہے نا. ہر پارٹی اپنی انٹرسٹ کی بات کرتی ہے نا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہر دونوں پارٹیز ایک جیسی, تو ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کرتی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ فضول بات ہے کہ جی یہ صحیح. صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں, قاضی اختر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاضی صاحب اپنا سوال کیجیے گا. جی قاضی صاحب. وعلیکم آداب نجب سیری صاحب. جی وعلیکم. جی آداب. میں آپ کا ادنیٰ شاگرد سعد وزیر آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. یہ کافی دنوں سے ایک ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اتفاق سے نہیں ہو رہی تھی. جی جی. تو ایک میرا کویسچن ہے بڑا برننگ سا. کچھ عرصے سے ایک چیز بڑی محسوس شدت سے کی جا رہی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا سلسلہ بڑی شدت سے شروع ہو گیا ہے, جس میں بلوچستان کی پولیس کو لے لیں, ریلوے ڈرائیورز کو لے لیں, کلرکس کو لے لیں, ریٹائرڈ فوجی افسران, حتیٰ کہ پٹواری, ناظمین, سیاسی جماعتیں, مطلب آپ کا سوال بہت ساری, حتیٰ کہ آج کے شیخ رشید صاحب بھی آج احتجاج کر رہے ہیں. مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ کسی دن کوئی اسمبلیاں بھی احتجاج کرنا نہ شروع کر دیں. بڑی مہربانی آپ. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ احتجاج تو جمہوریت کا حصہ ہے, اور اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ہاں, جب احتجاج تشدد پہ اتر آتا ہے یا ذات پہ اتر آتا ہے تو پھر جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے. اسٹرائکس, یونین ایکٹیویٹی, سیاسی اختلافات, یہ جمہوریت کا حصہ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ ہم اس کو ایک ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, اور جب ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں تو پھر جمہوریت کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور ہماری سول سوسائٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے, ہماری معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے. آپ جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں یا اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ تو بات ہی وہ کہتے ہیں, پارلیمنٹ تو ڈیبیٹنگ سوسائٹی,
یہی کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کے بارے میں کہ وہاں تو لوگ کھڑے ہو کے ڈیبیٹس کرتے ہیں، قانون تو بہت ہی کم بناتے ہیں، وہ تو آرڈیننس کے ذریعے بنتے ہیں، مگر اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، کرسیاں ٹوٹنی شروع ہو جائیں، لوگوں کے سر پھاڑنے شروع کر دیں، تو پھر جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور آپ کی بات درست ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس قسم کی چیزوں سے، ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سیٹھی صاحب کالز بھی آ رہی ہوں گی ہمیں، اور یہ کچھ میسیجز ہیں ہمارے دوستوں کے، انہوں نے کہا سیٹھی صاحب یہ جام ظفر صاحب ہیں ملتان سے، انہوں نے کہا سیٹھی صاحب یہ بتائیے یہ مقابلے میں جو بھی جیتا کیا اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، روٹی سستی ہوگی؟ نہیں دیکھیے یہ بات جو ہے نا، یہ سوال اب نہیں چلے گا کہ جی یہ جو مرضی ہوتا رہے روٹی سستی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دیکھیے روٹی یہ ہو یا نہ ہو، روٹی سستی نہیں ہونی، ہر چیز مہنگی ہونی ہے، اور اس کے لیے بیلٹ ٹائٹ کر لینی چاہیے ہمیں۔ آپ روٹی سستی کرانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی اور لیڈر ڈھونڈیے، کوئی اور سسٹم ڈھونڈیے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈیے۔ ساری دنیا میں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ بات آپ یہ کہیں کہ روٹی سستی نہیں، انکم ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہونی چاہیے، غربت ختم ہونی چاہیے، یہ جو ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، تعلیم کے پرابلمز ہیں، اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں جہاز نہیں خریدنے چاہیے، ہمیں ایٹم بم نہیں بنانے چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ بات درست ہے، اور وہی بات ہمیں پارلیمنٹ کو بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو پیسے کرپشن میں چلے جاتے ہیں، یہ جو پیسے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں جانے چاہیے۔ یہ غریب عوام کے اوپر ان کا خرچہ ہونا چاہیے، ہماری معیشت کو بہتر کرنا چاہیے، اور انکم ڈسٹریبیوشن، امیر لوگوں کو ان سے ٹیکسز لینے چاہیے۔ آج دیکھ رہے ہیں یہ لسٹیں شائع ہو رہی ہیں لوگوں کے جو ایسٹس ہیں، یہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل الیکشن کمیشن نے گیزٹ نوٹیفیکیشن کی ہے، آپ نے دیکھا وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لینڈ کروزرز میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور وہ جب ان کے آپ ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو وہاں یہ ایک گاڑی بھی نہیں لسٹڈ اس میں۔ تو یہ ساری بات ہے، یہی الیکشن ریزلٹس جو ہیں، آپ سی بی آر کو کہیے نا کہ یہ سب لوگوں کو ان کے اگلا پچھلا دیکھے کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کہاں سے ویلتھ آئی۔ لوگ اپنی ویلتھ تو دکھا دیتے ہیں، انکم نہیں دکھاتے، تو یہ چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دیں۔ سیٹھی صاحب طارق عزیز صاحب ہیں خانے وال سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سیٹھی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سیٹھی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے پنڈی میں، آپ کا وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا، وہ جو تحصیلدار کا نام لے رہا ہے شیخ رشید، اس کو آپ یہ تھپڑ والے تو فوٹیج دکھا دی ٹی وی والوں نے، میڈیا نے، لیکن وہ تحصیلدار نظر نہیں آیا کہیں پہ۔ دوسری بات میرا سوال یہ کہ جہانیہ میں الیکشن ہوا تھا، خانے وال میں بائی الیکشن، جہاں شاہ محمود قریشی کا بھائی مفید حسین شاہ ہارا ہے، ایک آزاد امیدوار تھے صوبائی الیکشن، وہاں پہ ڈالی نہیں، وہاں پہ یہ آ رہے ہیں، یہ شیخ صاحب خواہ مخواہ ایک الزام لگا رہے ہیں۔ سارا دن ہم نے ٹی وی دیکھا ہے، کسی چینل پہ، بڑی مہربانی۔ دیکھیے یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ الزام لگیں گے، مگر یہ 30,000 کی جو لیڈ ہے یہ ووٹ سٹفنگ کے ساتھ نہیں آتی۔ یہ کالر صحیح کہہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے، آپ نے دیکھا نا بعد میں یہ بھی کہا کہ اب میں الیکشن پٹیشن کے آگے بھی نہیں جاؤں گا، تو ان کو خود پتا ہے کہ ان کا جو چارج ہے وہ اتنا سیریس نہیں ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں چیزیں، 100 ووٹ ادھر آ گیا، کسی نے زیادہ ڈال دیا، یہ کر دیا، مگر انسٹیٹیوشنل ریگنگ، پری پلانڈ ریگنگ، اس قسم کی ریگنگ جو بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف پریزیڈنٹ اسحاق نے کروائی، یا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی، یا اس کے بعد بھی ہوئی مشرف کے زمانے میں، وہ انسٹیٹیوشنل ریگنگ نہیں ہوئی آج۔ سیٹھی صاحب ایک ہمارے پاس ایس ایم ایس بھی ہمارے ایک دوست نے کیا، انہوں نے کہا سیٹھی صاحب اس بات کا جواب دیجیے کہ کیا جماعت اسلامی پاکستان سے پہلے کی اور سب سے منظم جماعت ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، کمال کر رہے ہیں آپ تو۔ اگر ایسے ہو تو پھر یہ بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جی شیخ صاحب کی سنگل مین پارٹی، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ قانون بنا دیے جائیں جس کو 10,000 ووٹ سے زیادہ نہ ملے کسی ایک سیٹ میں، وہ اس سیٹ میں آگے سے آپ الیکٹ ہی نہ ہو سکے۔ نہیں، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ لنڈن جانا پڑ جائے گا ان کو۔ نہیں، دیکھیں سپورٹ بیس ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ جا کے ان کے لیے ووٹ ڈالیں۔ 30% 20% ٹرن آؤٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ جی لوگ پارٹی کے لیے سپورٹ نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کو یاد ہوگا 97 میں کیا ہوا، پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کے بندے ہی نہیں ووٹ کرنے آئے۔ تو یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ جی جماعت اسلامی جو ہے اس کو اب الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، بھرپور طریقے سے لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔